سورہ بقرہ آیت نمبر 199 199۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 60 ہے، دوسری لائن سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوگ لوٹ آؤ اس جگہ سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، جہاں سے وہ واپس آتے ہیں، تم بھی وہیں سے واپس آؤ۔ واستغفر اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ محترم سامعین کرام، گفتگو چل رہی تھی حج کے سلسلہ میں، مختلف چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کہا کہ یہ سارے کا سارا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے، سوائے فلاں جگہ کے، ایک جگہ کا نام لے کر کہا بطن عرانہ، کہ یہاں پر نہیں ٹھہرنا۔ عرفات میں کیا کرنا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے کل گفتگو ہو چکی۔ پھر عرفات سے آپ نے مشعر حرام یعنی مزدلفہ کی طرف جانا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، تو وہاں پر آپ حضرات نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرنی ہے، اور وہیں سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں وغیرہ اکٹھی کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور یاد دہانی ویسے کرنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اور یہ زندگی کے اندر اصول اپنا لینا چاہیے کہ نیکی وہی قابل قبول ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی، یعنی جہاں پر آپ کا فرمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو۔ اپنی طرف سے اگر من گھڑت قسم کی ہوگی تو یاد رکھیے گا بجائے وہ نیکی کے ہمارے لیے الٹا وبال بن جائے۔ محترم سامعین کرام، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جو آج کی درس آیت ہے، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ اور ان کے جو حلیف دیگر قبائل تھے، جیسے بنو عامر، بنو خزاعہ اور اس قسم کے جو قبائل تھے، یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم احمس ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر ہیں، ہماری ایک برتری ہے، اور وہ اس برتری کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی اس شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے کرتے یہ تھے کہ مزدلفہ سے وہ آگے نہیں جاتے تھے، یعنی عرفات کی طرف نہیں جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے۔ گویا کہ وہ بجائے عرفات جانے کے 9 ذی الحجہ کو وہی مزدلفہ کے اندر یہ قیام کرتے تھے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ اب اس کے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے 2 وجہیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کا اپنی نسلی تفاخر، اپنی برتری، اور اس طور پر کہ ہم بیت اللہ شریف کے مجاور ہیں، اور یہ اس قسم کے وہ ان کے اندر ایک تفاخر اور فخر موجود تھا، اس وجہ سے اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے۔ دوسرے نمبر پر شیطان نے ان کو ایک پٹی پڑھا دی کہ تم تو بیت اللہ شریف کے مجاور ہو، تم تو حرم کے رہنے والے ہو،
ٹھیک، تو تم حرم سے باہر، حدود حرم سے تم نے باہر نہیں نکلنا، چونکہ میدان عرفات یہ حدود حرم سے باہر آ جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ شریف کے مجاور ہونے کی وجہ سے، حدود حرم میں رہنے کی وجہ سے ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے وہ مزدلفہ کے اندر ہی ان کا قیام ہوتا تھا، وہیں ٹھہر کر وہاں سے ہی وہ لوگ جب واپس آتے تھے تو یہ پھر ان سے دوبارہ شامل ہو کر واپس منا کی طرف یا اس طرح آ جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لے کر آئے، ایمان نبوت کا اعلان کیا اور یہ اپنا حج کے سلسلے میں آئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ان کا گمان یہ تھا کہ یہ بھی چونکہ قریشی ہیں، مکی ہیں، قریشی ہمارے یہ خاندان قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو یہ بھی ادھر ہی مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہریں گے، مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے آگے عرفات کے میدان کے اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ۔ ان لوگوں سے کہیں کہ یہ بھی ظاہر جب انہوں نے کوئی آپس میں گفتگو اور بات چیت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو کر بتا دی کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ یہ لوگ بھی وہیں پر ہی قیام اور پڑاؤ کریں اور وہاں سے ہو کر واپس آئیں جہاں سے دیگر لوگ جا کر ٹھہرتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں، یعنی عرفات سے ہو کر آئیں، مزدلفہ کے اندر نہ ٹھہریں۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل، قول اور عمل دونوں سے اس بات کی تعلیم دے دی کہ میدان عرفات ایک اہم ترین، عرفہ کا جو اہم ترین حج کا جو ہے وہ رکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ الحج عرفہ، کہ حج تو عرفہ کا ہی کیا ہے نام ہے، مقام میدان عرفات میں یوم عرفہ میں جو انسان آ جائے گا تو گویا اس کا حج ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا من حیث افاض الناس، الناس سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الناس سے مراد عام حجاج کرام ہے کہ جس طریقے سے وہ جا رہے تمہیں بھی جانا عام حجاج کی طرح وہاں سے میدان عرفات میں جانا چاہیے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں پر افاض الناس میں جو الناس ہے اس سے مراد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ان کی سیرت، ان کا اسوہ، ان کا عمل، جن کے تم ملت کے اتباع کے تم دعوے دار ہو، وہ بھی تو میدان عرفات سے ہو کر آتے تھے، ٹھیک نا؟ جہاں سے وہ ہو کر آتے تمہیں بھی چاہیے کہ وہاں سے ہو کر آؤ۔ اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں تو پھر الناس جمع کا لفظ کیوں لے کر آئے؟ جمع کا لفظ کیوں لے کر آئے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اندر پوری ایک قوم کی سی شان رکھتے تھے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق فرمایا ان ابراہیم کان امۃ للناس، ٹھیک ہے نا؟ امتاً، نبی صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری امت کیا ہے قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پر الناس سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہوں یا عمومی لوگ ہوں، یہ ان مشرکین مکہ کو اور مکہ والوں کو اس بات پر تنبیہ کر دی گئی کہ تم نے جناب اعلیٰ اس سے واپس نہیں آنا، مزدلفہ سے نہیں، عرفات سے جا کر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ واپس آنا ہے۔ آگے پھر فرمایا واستغفر اللہ، اب تک جو تم نے جاہلانہ جو رسومات اکٹھی کر رکھی تھی اور ان پر عمل پیرا ہو رہے تھے، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح تم جناب مزدلفہ میں ٹھہر جانا اور اس قسم کی اور دیگر جو تمہاری رسومات جو تم ادا کرتے رہو، واستغفر اللہ، تم اپنی ان غلط نظریات، غلط رسومات اور رواج کے اوپر تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو کہ حج جیسے پاکیزہ عمل کے اندر بھی تم نے جناب اعلیٰ اپنے طور پر رسومات کو گسیڑ دیا ہے۔ واستغفر اللہ، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا کرو؟ مغفرت طلب کرو۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ مغفرت کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ میں نے معاف نہیں کرنا، جاؤ ابھی تک تم کہاں سوئے ہوئے تھے، یا بوڑھا ہو جوان ہو،
کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی اکرم الاکرمین ہے، بڑا ہی ارحم الراحمین ہے۔ وہ انسان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اس کے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ تھما کر ہی اس کو کیا کہتے ہیں واپس بھیجتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استغفار کو حکم دیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ کیا ہے استغفار پایا جائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی یہ جو اولاد ہیں، آدم یہ جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں، اور فرمایا بہترین گناہ گار کون ہیں؟ التوابون، جو توبہ طائب ہونے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے، مغفرت طلب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسا اوقات ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے، اللہم اغفر لی وتب علی، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس جیسے الفاظ ایک مجلس میں 100 مرتبہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات 70 مرتبہ، اور بسا اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ 100 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ استغفار کے الفاظ اور استغفار کے صیغے اور یہ جملے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے تھے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں، اپنے گناہوں پر ہم سے لغزشات ہوتی رہتی ہیں، ہم سے گناہ کبیرہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، گناہ صغیرہ نہ جانے پتہ نہیں کتنے ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ استغفار پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت ہم وقت انسان کو مانگنی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ اس کے جتنے مرضی بھی گناہ ہوں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اگرچہ حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہی ہیں، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کے خلاف نہیں ہے، بعید نہیں ہے کہ وہ انسان کے گناہ ہے کبیرہ بھی کیا کر دیں؟ معاف کر دیں، تو یہ ان کی شان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جناب اعلیٰ وہ کیا ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں۔ ما بقیہ آگے کہ اس کے بعد مزدلفہ سے واپس آ کر مینا کی طرف جانا، اور پھر کیا کریں اس کو آگے آنے والی آیات کے اندر بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی بار بار حرمین شریفین کے مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔